تو میرا کویشچن یہ تھا کہ آج کل انٹرنیٹ پہ نا نالج بہت زیادہ اویلیبل ہے، تو یوٹیوب کے اوپر بھی بہت کورسز اور ڈفرینٹ ہر چیز کے بارے میں نالج ہے. تو تھوڑا تھوڑا نالج تو لوگ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کا اگر ایکسپرٹ بننا ہو تو وہ کس طرح سے بن سکتے ہیں؟ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اگر ایک کام پر آپ روزانہ 1 گھنٹہ توجہ دیں تو آپ 5 سال میں اس کے ایکسپرٹ بن جائیں گے. اچھا، اسی کام پہ آپ روزانہ 2 گھنٹے توجہ دیں تو آپ 2.5 سال کے اندر اس کے ایکسپرٹ بن جائیں گے. اور اگر آپ اس پہ 4 گھنٹے دیں تو آپ 1 سال کے اندر اس کو ملٹیپلیکیشن فیکٹر کے ساتھ دیکھیں تو 1 سال میں ایکسپرٹ. اچھا، یہ بات نا بڑی لاجیکل لگتی ہے. فرض کریں آپ روزانہ 1 گھنٹہ جم کو دیں تو آپ بہت جلدی آپ کی باڈی شیپ میں آنا شروع ہو جائے گی. آپ کوئی بھی ریلیجس ایجوکیشن شروع کر دیں، قرآن پاک شروع کر دیں، روزانہ 1 گھنٹہ دیں، کچھ عرصے کے بعد آپ کا اس طرف جو ہے وہ ذہن کھلنا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے کسی بھی کام کا ماہر، چاہے وہ علم کی حد تک ہو، یعنی کوگنیٹو لیول پر ہو، یعنی ایک ٹاپک ہے اس کے آپ ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی فزیکل کام ہے اس کے آپ ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں، یا کہ خاص قسم کی کوئی پرفارمنس ہے جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی خاص قسم کا آرٹ ہے، تو آپ روزانہ کنسسٹنسی کے ساتھ فوکس ہو کر اس کو کچھ ٹائم دینا شروع ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ امپروو ہونا شروع ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیں، ایک بات سنیں. ایک آدمی ہے، اس آدمی کا نام ہے، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یوتھ کے لیے یہ بڑی ایک سمجھنے والی مثال ہوگی، ویسے تو اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں. ایک آدمی ہے بل گیٹ. بل گیٹس ہے نا جی جی. اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. ایک آدمی ہے کہ جو بار ریڈی لگاتا ہے، اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں کے اوریجنل بیک گراؤنڈ کا، ان کی ایجوکیشنل سٹیٹس کا، اس سارے میں فرق ہوگا ضرور، جو کہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اب وہ کس مقام پر کون شخص ہے. لیکن 24 گھنٹے تو ہر ایک کے پاس ہی ہیں. اور جو بندہ بھی آج کل جو کچھ بنا ہوا ہے اور جس کام کا ماہر بنا ہوا ہے، اس نے اس 24 گھنٹے کی پلاننگ اس طریقے سے کی ہوئی ہے کہ اس میں جو پرائورٹی کے کام ہیں اس کو اس نے میکسیمم ٹائم دیا ہوا ہے. تو لہٰذا کسی بھی کام کے اگر آپ ماہر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ مجھے کہیں 1 2 3 4 کر کے مجھے بتائیں الگوریدم کہ پہلے کیا کریں، سب سے پہلے تو اپنے آپ کا ادراک ہونا چاہیے، اپنی سمجھ ہونی چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے میری اسٹرینتھس کیا ہیں، میری ویکنیسز کیا ہیں، اور یہ کام مجھے سوٹ کرتا بھی ہے کہ نہیں، میرے ٹیمپرامنٹ کے مطابق ہے بھی کہ نہیں. ایک تو اس میں پہلے ہوم ورک ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم لکیر کے فقیر بن کے، اور جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے نا، ایک ٹرینڈ ایک بڑا لفظ ہے آج کل کہ بڑا فلانی چیز بڑی ٹرینڈی ہے، بغیر دیکھے ہوئے کہ وہ ٹرینڈ مجھے سوٹ کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا، اور میں اس کے قابل ہوں کہ نہیں. تو سب سے پہلے تو آدمی بڑی عقل کے ساتھ یہ کرے. دوسری ایک بات بتاؤں، جو چابی ہے نا کسی بھی کام پہ پیک پر پہنچنے کی، وہ چابی آپ کے پاس ہے، اور جو اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ بھی آپ خود ہیں. لہٰذا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی ایگزیکیوشن آگے کیا ہوگی، اس کا جو پہلی چابی، پہلا سٹیپ ہے، وہ اپنے ذہن کے اندر یہ سوچنا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں. جو کچھ آپ ڈٹرمن کرتے ہیں، آپ جب تک اپنے، ہمارا جو دماغ ہے نا، اس کے ساتھ بڑی آپ ٹرک پلے کر سکتے ہیں. ٹرک یہ پلے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے دماغ کو جو آرڈر، آپ کا دماغ آپ کا سرونٹ ہے، آپ جو بھی اپنے یہ جو کہنے والا ہے وہ بھی دماغ کا ایک حصہ ہی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جو آپ دماغ کو آرڈر دیں گے نا، دماغ آپ کے لیے اسی طرح کے حالات پیدا کرنے شروع کر دیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ رات کو کہیں کہ یار صبح پتہ نہیں بڑی فاگ ہوگی، ٹھنڈ بڑی ہوگی، میری کمر میں بھی تھوڑا سا درد ہو رہا ہے، تو پتہ نہیں میں نے صبح دفتر جانا بھی ہے کہ نہیں جانا. آپ کا دماغ کہے گا اوکے باس، مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے. وہ صبح تک کوئی نہ کوئی حالات ایسے کریٹ کر دے گا، آپ کے لیے سچویشن ایسی کریٹ کر دے گا، آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی، آپ کو اس طرح کے میسیجز دے گا، آپ کی فزیکل جو پرفارمنس ہے اس کو اس طرح سے سلو کر دے گا کہ وہ جو آپ نے آرڈر دیا تھا نا وہ پورا کا پورا ایگزیکیوٹ کر کے آپ کو بتا دے گا. اگر آپ رات کو یہ کہیں گے گو میری کمر میں درد ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے وہاں فاگ ہو، لیکن میرے لیے بہت پرائورٹی ہے دفتر میں جا کے میں نے یہ والا کام ختم کرنا ہے، تو میں سوؤں تاکہ میں صبح کرنا. آپ حیران ہوں گے. آپ کبھی اس کو نا چھوٹے لیول پر شارٹ ٹرم میں آزما کر دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ صبح تک آپ کا برین جو ہے نا نوکر کی طرح نا آپ کے لیے سارے سرکمسٹانسز کو سیٹ کر دے گا. ایگزیکٹ. میں زندگی میں کبھی اس بات پہ فیل نہیں ہوا، اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کر کے، آج رات کو کہیں کہ آج میں نے، اور سچ ایمانداری سے، ڈرامہ نہیں، آج میں نے اٹھنا ہے 6 بجے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ فجر کی نماز میری جماعت کی مس نہ ہو، میں نے 6 بجے اٹھنا ہے. آپ دیکھیں گے ایگزیکٹ 6 o'clock آپ کا جو ہے نا دماغ آپ کو جگا دے گا. یہ اتنا الرٹ آپ کا سرونٹ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو بات ذرا لمبی ہو گئی.
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلا تو اپنی دیکھ لیں کہ میری ایبلٹی کیا ہے, اس کے بعد 100% آپ پکے ڈٹرمن کر لیں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. ایسا کرنے کے باوجود ہو سکتا ہے بعض آپ نہ کر سکیں, کچھ ایسے حالات آ جائیں, مگر اگر آپ نے یہ پہلے نہ کیا پھر تو آپ بالکل نہیں کر سکیں گے. تو ہماری جو لمٹ ہے وہ وہی ہے کسی کام کو اچیو کرنے کی جو ہم خود اپنے اوپر لگاتے ہیں, اور ہماری جو حد ہے وہ حد بھی وہی ہے جو ہم خود لگاتے ہیں. تو اس لیے دوسری بات یہ ہے. اور تیسرا پھر یہ کہ آپ فوکس ہو کے اس کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں, اور پھر چیزیں ہیں اس کے لیے اس طرح کے لوگ جو اس فیلڈ کے ماہر تھے, وہ تمام لوگ جنہوں نے اس فیلڈ کے اندر سکسیس کی, وہ تمام لوگ جو اس میں مینٹورنگ کر سکتے تھے, وہ تمام لٹریچر جو اس سے متعلق ہے, وہ تمام ذرائع جن کے ذریعے سے اس سے آپ کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر وہ خود بخود ہی ذرائع بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور آدمی کے اندر وہ ایک وزڈم آ جاتی ہے جس وزڈم سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا میں نے چوز کرنا ہے اور کیا میں نے چوز کرنا ہے. ایکسپیریمنٹس کا کتنا ہوتا ہے, مطلب آپ نے کوئی فیلڈ کیا تو اس کے ایکسپیریمنٹس کرنے ایک نا بڑی زبردست کتاب ہے, ایک بہت زبردست کتاب ہے جان میکسویل کی. جان میکسویل وہ جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں, جن کا 5 لیولز آف لیڈرشپ ہے, انہی کی ایک کتاب ہے کہ سم ٹائم آئی ون اینڈ سم ٹائم آئی لرن. یعنی سم ٹائم آئی ون اینڈ سم پر آئی لوز نہیں, سم ٹائمز آئی ون اینڈ سم ٹائم آئی لرن. تو جب ہم فیل ہوتے ہیں, انہوں نے اس کتاب میں نا شروع میں دیباچے میں لکھا ہے کہ میں تمام لوگوں سے یہ سوال پوچھا کرتا تھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کے کون سے لوز ہیں جس میں آپ نے بہت ساری غلطیاں کی. تو لوگ بتاتے تھے. تو ایک قدم, اور میں ایک دفعہ میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ کون کون سے ایسے تمہارے لوز ہیں جن کو تم چاہتے ہو کہ دوبارہ ری لیو کرو تو تم بیٹر کرو. تو اس نے کہا جی بڑا ایک جواب مجھے جان میکسویل نے کہا کہ مجھے جو اس نے جواب دیا وہ اتنا حیران کن تھا, اور اس نے میری زندگی بدل دی. اس نے یہ کہا کہ میں کبھی بھی ان کو ری لیو نہیں کرنا چاہتا. میں جو کچھ آج ہوں میں اپنی ان غلطیوں اور غلط تجربوں کی وجہ سے ہوں, کیونکہ اس کی وجہ سے جو میری سکلز بنی ہیں, جو میں نے سیکھا ہے, اگر میں نے وہ فیلئر نہ ہوتے تو پھر میں وہ بن نہیں سکتا. تو وہ تو میرے لیے بہت بڑے استاد تھے. تو اس لیے تجربات, ایک تو نا سمپل بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک بات پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے اپنی ڈسکشنز میں کی ہے کہ دنیا کہ ہمارا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا زندگی کا, وہ ایک ہی ہے بس, کہ اس کے بعد ہم نہیں اس راستے پہ پڑھ سکتے. اگر وہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا نا تو بس پھر وہ بات ختم ہوگی, اور اس کا نام موت ہے. موت سے پہلے کچھ بھی ہو جائے, جب تک سانس آ رہا ہے نا آپ دوبارہ ریورٹ بیک کر سکتے ہیں, دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں, دوبارہ نیا پلان کر سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں پاکستان میں تو اتنی عادت نہیں ہے. ویسٹ میں بہت سارے لوگوں کو, مطلب میں اپنے ذاتی رشتہ داروں کو جانتا ہوں جو وہیں بچے پیدا ہو سب, کہ پورا کیریئر انجینئرنگ میں کیا, اچانک خیال ہے کہ یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا, میڈیسن کر لی. ایک اور کام کیا اور بعد میں کہا نہیں میں تو آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک زندگی بہت بڑی زندگی ہوتی ہے, زندگی میں بہت سارے تجربات کیے جا سکتے ہیں, اور بہت زیادہ زندگی میں بہت اونچے لیول پر کسی خاص فیلڈ میں پہنچے ہوئے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا کیریئر اکیڈیمکس ٹوٹلی کسی اور ڈفرینٹ فیلڈ میں کیا تھا. تو اس لیے وہ سب واپس آ سکتے ہیں. تو خیر آپ کے سوال کا جو بیچ میں بڑی مزدار باتیں بھی ہو گئیں, لیکن آپ کے سوال کا جو بنیادی جواب یہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سوچ کے رکھیے جو کچھ آپ اس دنیا میں بننا چاہتے ہیں نا آپ وہ بن سکتے ہیں. بالکل. اور اس کی مثالیں موجود ہیں. جیسے ایک بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آدمی جو 70 سال کا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں K2 پہ چڑھنا چاہتا ہوں تو وہ چڑھ سکتا ہے کیونکہ مثال موجود ہے. ایک وہ جو پیروں سے معذور ہے اور اس نے کرچز لگائی ہوئی ہیں, وہ اگر چڑھنا چاہے چڑھ جائے, لوگوں نے چڑھ کے بتایا ہے. یعنی کچھ بھی دنیا میں ہوا ہے وہ سب کچھ ہو چکا ہے. تو اس لیے ہم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنی ایبلٹیز, اپنی اسٹرینتھس اینڈ ویکنس کو دیکھنا چاہیے. دوسرا اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. صرف آپ سوچتے رہیں میں ایک ماہر بننا چاہتا ہوں اور اس کے لیے فوکس نہ کریں. اور منیمم ٹو اسٹارٹ ود میں یہ کہوں گا کہ جس کام میں ماہر بننا چاہتے ہیں بائی دا کلاک 2 گھنٹے یکسوئی کے ساتھ, 2 گھنٹے ایسے اس وقت موبائل بھی بند کرنا ہے, اس وقت باقی بھی ڈسٹریکشن دور کرنی ہے, اور 2 گھنٹے اس پہ آپ نے لگانے ہیں. اور اس کے بعد میں نے پھر دوبارہ دہراؤں گا اس کے مطابق جتنا لٹریچر ہے وہ آپ پڑھیں, جتنا اس کے اوپر سوشل میڈیا میں مٹیریل ہے اس کو گو تھرو کریں, جتنے اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے ملیں, اور کوئی مینٹر تلاش کریں جو آپ کو پکڑے. تو ان شارٹ تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اپنی پسند کی فیلڈ چوز کریں, کیونکہ آپ کی پسند کی فیلڈ ہوگی تو آپ اس کے اندر, اور پسند میں ہے, پسند بھی ہو, فیزیبل بھی ہو, ڈویبل بھی ہو, ریئلسٹک بھی ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پسند ہے مگر وہ ریئلسٹک نہیں ہے, وہ ڈویبل نہیں ہے, تو یہ ساری کریں تو ماہر بن جائیں گے. آپ تو ویسے پہلے بھی ماہر ہی ہیں. شکریہ.